بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں درود پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل پر۔ السلام علیکم، میرا نام افتخار احمد ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل نالج دیکھ رہے ہیں۔ سلطان راہی بطور ایکسٹرا کیریئر کا آغاز کرنے والا ربع صدی تک پاکستانی فلمی دنیا کا بے تاج بادشاہ کیسے بنا، کل اس سلسلے میں ایک ویڈیو بنائی تھی، آج اس کا دوسرا حصہ۔ باغی، ہیر سیال اور چند دیگر فلموں میں ایکسٹرا کا کردار ادا کرنے کے بعد انہیں ایم سلیم نے اپنی پنجابی فلم امام دین گوہاویہ میں ایک مختصر سا کردار ادا کرنے کی دعوت دی۔ اس زمانے میں ان کی چند دیگر فلمیں بھی ریلیز ہوئیں، جن میں جمعہ جنج نال، چاچا جی، حاتم تائی، بھائیاں باج نہ جوڑی، جگنو، سروا سائیں، زندگی کے میلے اور ہیرا وغیرہ کے نام شامل ہیں، مگر ان سب میں ان کے کردار معمولی اور قدرے غیر اہم تھے۔ 1971 میں ہدایت کار اقبال کشمیری نے انہیں اپنی فلم بادل میں ایک بدمعاش کا ثانوی کردار 1971 میں ہدایت کار اقبال کشمیری نے انہیں اپنی فلم بابل میں ایک بدمعاش کا ثانوی سا کردار دیا، جس سے ان کی شہرت کا آغاز ہوا اور پھر انہوں نے پلٹ کر پیچھے نہیں دیکھا۔ 1972 میں ہدایت کار اسلم ڈار نے انہیں اپنی پنجابی فلم بشیرہ میں مرکزی کردار ادا کرنے کی پیشکش کی۔ اسلم ڈار اس فلم کے مرکزی کردار کے لیے ادا کرنے کے لیے اسلم ڈار نے ساون کو لینا چاہتے تھے، جو اسی سال کی سپر ہٹ فلم خان چاچا میں مرکزی کردار ادا کر چکے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ ساون نے اسلم ڈار سے یہ کردار ادا کرنے کا بہت زیادہ معاوضہ مانگا، چنانچہ اسلم ڈار نے اس کردار کے لیے سلطان راہی کو موقع دینے کا فیصلہ کیا۔ فلم بشیرہ پنجابی زبان کی ایک رجحان ساز فلم کہلاتی ہے۔ اس فلم کی کامیابی سے سلطان راہی کے لیے کامیابی کی نئی راہیں کھل گئیں۔ ان کی شخصیت کو سامنے رکھتے ہوئے کہانیوں اور کردار لکھے جانے لگے۔ اگلی ربع صدی تک وہ پنجابی فلموں کے بے تاج بادشاہ بنے رہے۔ 1975 میں حسن عسکری نے احمد ندیم قاسمی کے افسانے گنڈاسا پر ایک فلم وحشی جٹ بنانے کا اعلان کیا۔ اس فلم کے مرکزی کردار ادا کرنے کے لیے ان کی نظر سلطان راہی پر پڑی۔ اس فلم نے پنجابی فلموں کے انداز کو مکمل طور پر بدل دیا۔ ممتاز فلمی مورخ عارف اقبال نے لکھا ہے کہ 1972 سے پہلے پنجابی زبان کی فلمیں عموماً سماجی موضوعات پر بنائی جاتی تھیں اور ان کے نام بھی نہایت مناسب ہوتے تھے۔ ان کے مطابق فلم غیرت قانون پہلی فلم تھی جس کا نام جرم و سزا کے تعلق سے رکھا گیا تھا۔ وحشی جٹ سے پنجابی فلموں کا انداز تبدیل ہوا، جسے گنڈاسا کلچر کا نام دیا گیا۔ اب سوشل اور رومانوی فلموں کی جگہ پرتشدد ایکشن فلموں نے لے لی اور غنڈے بدمعاش ہیرو بنا کر پیش کیے جانے لگے۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ کسی دوست کو، کسی بھائی کو، کسی بہن کو فائدہ ہو تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ دل دل پاکستان، جان جان پاکستان۔ السلام علیکم۔